اگر کوئی شخص نظر بد سے متاثر ہو جائے تو شریعت میں اس کے علاج کے لیے ایک سے زائد طریقے موجود ہیں۔ جب جناب سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر لگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی۔ آپ نے صحابہ سے سوال کیا کہ تمہیں کس پر شک ہے، کہیں اس کو نظر بد تو نہیں لگی؟ تو صحابہ نے بتایا کہ ہمیں تو یہ لگتا ہے ان کو عامر بن ربیعہ ان کی نظر لگی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا اللہ برکت، جب آپ کو ان کی خوبصورتی اچھی لگی تو آپ نے ان کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا کہ وہ غسل کرے۔ یہ روایت شرح السنہ میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں غسل کا حکم دیا۔ انہوں نے ہاتھ، اپنے بازو، اپنا چہرہ، اپنے گھٹنے، اپنے پاؤں دھوئے اور ازار بند کا حصہ یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ یہ دھویا اور یہ پانی ان پر بہایا گیا۔ یہ پانی بہانے سے وہ بالکل تندرست ہو گئے، اور روایت کے الفاظ ہیں تندرست بھی ایسے جیسے انہیں کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ اور موطا امام مالک اس میں یہ لفظ زائد ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وضو کرنے کا حکم دیا، اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا غسل کرنے کا بھی حکم دیا۔ اب یہ تینوں چیزیں یہاں موجود ہیں، پہلے ہاتھ، پاؤں، گھٹنے وغیرہ، پھر وضو اور غسل، یعنی وضو بھی کروایا جائے، غسل بھی کروایا جائے، یہ دونوں پانی جمع کر کے مریض پر بہایا جائے۔ اور سنن کبریٰ للبیہقی اس میں محمد بن شہاب زہری، جو امام زہری کے نام سے مشہور ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ علماء تابعین کہتے ہیں ان لوگوں کو جو صحابہ کے شاگرد ہیں، علماء تابعین کیا کیا کرتے تھے کہ وضو اور غسل کا پانی جمع کر کے مریض کی سر کی چوٹی سے پچھلی طرف سے بہانا شروع کرتے، جس سے مریض شفا یاب ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے بھی یہ عمل کئی مریضوں پر آزمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایسے شفا دی جیسے شرح سنہ کی روایت میں ذکر ہے کہ جناب سہل اس طرح تندرست ہوئے جیسے کبھی کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، اور ان کی جو بیماریاں ہیں ان کے گناہوں کا کفارہ بنا۔